سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے زبان کی خدمت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ مہربانی کرنا، تم صحیح رہنا، غلطی تم کرو گی پھینٹی ہمیں پڑے گی۔ ابیوز ہے نا، یہ بعض اوقات نا جسم کی مار ٹھیک ہو جاتی ہے، دل کے زخم نہیں ٹھیک ہوتے۔ اس پوائنٹ کے اوپر مرد ہاتھ اٹھا رہا ہے یا ہاتھ نہیں بھی اٹھا رہا، دونوں صورتوں میں یہ ریلیشن ڈسٹرائے ہو چکا ہوا ہے۔ اکثر سنتے ہیں ہم کہ فلانی مرد نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا دیا، تھپڑ مار دیا۔ بالکل کسی پہ ہاتھ اٹھانا بہت غلط بات ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ کیا ہم صرف ریئیکشن دیکھتے ہیں یا پھر اس ریئیکشن تک پہنچنے والی وجہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا رشتوں میں بدتمیزی، کسی کو ذلیل کرنا، ماں باپ تک پہنچ جانا، ان کے ماں باپ کو گالی نکال دینا، پبلک میں اپنے شوہر کو یا کسی کو نیچا دکھانا، یا پھر ہر وقت اگلے بندے کو پرووک کرنا، اپنے شوہر کو پرووک کرنا کہ بھائی مارو آ، یا پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ ایموشنل اور یہ سب کچھ، یہ وائلنس نہیں ہے کیا؟ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک عجیب سا ٹرینڈ بن گیا ہے، کیا کہ تم مار کے دکھاؤ، مجھے مارو، اگر مرد کے بچے ہو تو مار کے دکھاؤ نا، لو مارو، ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ نا، کیوں نہیں مار رہے، مارو۔ یا پھر ایک دوسرے کو اتنا پرووک کیا جاتا ہے کہ انسان اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ بس اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یا پھر دیکھیں نا، بچوں کے سامنے، ماں کے سامنے، فیملی کے سامنے اگر لڑائی ہوتی ہے تو صرف ایک تھپڑ نہیں لگتا، پورا کا پورا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم یہاں وائلنس کو سپورٹ کرنے بالکل نہیں بیٹھے نا، میں کوئی اس طرح کی بات کر رہی ہوں، مگر میں یہ آپ کو سمجھانے ضرور بیٹھی ہوں کہ رشتوں میں عزت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لہجہ اور جو کنٹرول ہے نا، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ پہلو رکھتی ہیں، کیونکہ سچ آپ سن لیں، سچ یہ ہے کہ جو لفظ ہے نا ایسے گندے گہرے زخم دیتے ہیں نا کہ کبھی کبھی وہ زخم جو ہے نا، وہ چیخنا، چلانا، ذلیل کرنا، ایموشنل ٹارچر جو ہے نا، یہ سارا کچھ انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ کسی بھی انسان کو اگر آپ دیکھیں تو اگر اس کو اس طرح سے پرووک کریں تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے کہ وہ وائلنس کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کو زج کیا جاتا ہے۔ آج اس پہ بات کریں گے کہ کیا صرف ہاتھ اٹھانا، تھپڑ مارنا یہی وائلنس ہے، یا پھر جو یہ لفظوں کے تیر ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی وائلنس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے پاس صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، واصف علی واصف صاحب کے شہزادے، تو لیٹس ٹاک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کاشف صاحب۔ یہ ٹاپک باتوں میں نکلا تھا، مگر مجھے لگا کہ آج تک، کیونکہ بیٹھے بیٹھے میں یہاں پہ گوگل کر رہی تھی کافی دیر سے، میں نے اس پورے ٹاپک کو دیکھا کہ کہیں اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ آج کے معاشرے کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اوور ٹو یو۔ اور بہت سخت، میں نے آپ سے ایک دفعہ سرکار والا صاحب کا ایک فقرہ سنایا تھا کہ الفاظ قائل کرتے ہیں، مائل کرتے ہیں اور گھائل کرتے ہیں۔ اوئے ہوئے۔ تو یہ الفاظ ہی ہیں جو آپ کی عزت افزائی بناتے ہیں، یہ الفاظ ہی ہے جو آپ کی توہین کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وہ جو جذبات ہوتے ہیں نا جی، وہ بڑے معنی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت ریلیشن جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا شادی کا، اور اس شادی میں جہاں پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا اپنے حقوق کے اوپر کہ میرا حق کیا ہے۔ میاں کہتا ہے میں چونکہ میاں ہوں یہ میرا حق ہے، بیوی کہتی ہے چونکہ میں بیوی ہوں اس لیے میرا حق ہے یہ والا۔ تو اگر ہم حق صرف ریسیو کرنے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ اب جھگڑا ہے۔ اگر حق دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب محبت ہے۔ کیا وربل ابیوز بھی وائلنس ہوتا ہے؟ وہ یس ہوتا ہی، وہیں سے تو شروع ہے سارا کچھ۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں، غالباً یہ حدیث مبارکہ ہے، میں اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن ہے کہ صبح جب انسان اٹھتا ہے نا تو جسم کے اعضاء ایک چیز سے کہتے ہیں کہ تم دھیان سے رہنا، غلطی تم کرتی ہو مار ہمیں پڑتی ہے، اور وہ ہے زبان۔ سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے زبان کی خدمت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ مہربانی کرنا، تم صحیح رہنا، غلطی تم کرو گی پھینٹی ہمیں پڑے گی۔ تو یہ جو ابیوز ہے نا، یہ بعض اوقات نا جسم کی مار ٹھیک ہو جاتی ہے، دل کے زخم نہیں ٹھیک ہوتے۔ تو کیا یہ جو بار بار پرووک کر رہے ہوتے ہیں ہم سامنے والے کو، ٹھیک ہے، تو کیا یہ رشتوں کو بہت ڈینجرس پوائنٹ پہ لے آتا ہے، کمزور کر دیتا ہے؟ اور خاص طور پہ مردانگی پہ جو سوال اٹھاتے ہیں نا، مرد ہے تو یہ کر کے دکھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس پوائنٹ کے اوپر مرد ہاتھ اٹھا رہا ہے یا ہاتھ نہیں بھی اٹھا رہا، دونوں صورتوں میں یہ ریلیشن ڈسٹرائے ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا،
اگر عورت اس مقام پہ لے آئی ہے کہ اس کی مردانگی کو چیلنج کر رہی ہے نا، تو اگر مرد تھوڑا سا بے صبر ہے تو شاید وہ ہاتھ اٹھا لے گا، لیکن اگر مرد میں تھوڑی سی ہمت ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ اس جگہ سے چھوڑ دے گا، لیکن اس کے دل سے وہ عورت بھی نکل جائے گی. مگر پوائنٹ یہاں پہ بنتا ہے کہ مرد غصے میں ہاتھ کیوں اٹھا دیتا ہے، یہ بھی مجھے نہیں سب نہیں اٹھاتے، اچھا سارے نہیں اٹھاتے. اوکے. یہ مردانگی کو جو چیلنج بھی کرتے ہیں نا، وہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے. اچھا اچھے لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے. اوکے. لیکن زندگی میں انسان خطا کا پتلا ہے، 10 دفعہ اگر کوئی پرووک کرے گا تو شاید ایک دفعہ ہو جائے گا. اگر ایک سمجھ لے کہ بھائی اس کا جو ہے نا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ مار نہیں سکتا مجھے یہ ہے، تو اسی کے اوپر اسی کو پرووک کرنا، اسی پہ پرووک کرنا، تو شاید کسی وقت وہ کر بھی جائے. ہے غلط، لیکن غلط تو بولنا بھی غلط ہے. دیکھیں یہ اس ریلیشن میں ایک چیز بڑی قیمتی ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے فزیکل پاور زیادہ دی ہے عورت سے، بے شک عورت سے، ٹھیک ہے جی. مگر مجھے لگتا ہے زبان کی پاور عورت کو زیادہ دے زبان دی کی ہے. پاور، ایموشنز عورت کے پاس زیادہ ہے، اور نان نفقہ کمانا، رزق کمانا، یہ مرد کے اوپر، باہر کی دنیا کو ڈیل کرنا مرد کی زیادہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. زیادہ. اب تو ماشاءاللہ خواتین بھی، میں تو آپ کو پتہ ہے ہر شو میں کوشش کرتا ہوں کہ خواتین جو ہے نا وہ اپنے ذاتی پیسے کے اوپر ضرور کام کریں. شادی سے پہلے ضرور اپنا کوئی ان کا سسٹم ہونا چاہیے جہاں سے وہ اپنے پیسے جنریٹ کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل سٹوڈنٹ میں سے 60% خواتین جو ہے جو ڈاکٹر بنتی ہیں اور بعد میں پریکٹس نہیں کرتی. 60% ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹرز جنہوں نے اتنے مہنگے کالجوں میں پڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر بن گئی ہوئی ہیں اور ہاؤس ہولڈ کریں گے. کیوں؟ کہاں گئی ان کی ڈگریاں؟ کہاں گئے ان کے انٹیریئر ڈیزائننگ؟ کہاں گئے ان کے اتنے بڑے بڑے خیالات؟ بھائی مرد کے بچے تو بچے ہیں نا گھر میں، مرد کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، عورت کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. کیا دونوں مل کے نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اگر میں کہتا ہوں کہ اس نے کہا جی کہ میری اماں جی بڑی بیمار ہوتی ہیں، تو میں نے کہا جی میں نے 24 گھنٹے کے لیے ان کے ساتھ نرس رکھی ہوئی ہے، میں سارے کام نہیں ان کے کر سکتا. میرا کام یہ ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھوں، ان سے گپ شپ لگاؤں، ان کے خدمت کروں، ان کا دل آسان کروں. بیوی کو میں اچھا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے لیے جیسے ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے جو آپ لیتے ہیں، کام کرنے والی آتی ہیں، آپ کما رہے ہیں تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن کئی تو ایسے گھر ہیں جہاں پہ خواتین نے ہی جھاڑو پوچھا بھی کرنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، میاں کو بھی سنبھالنا ہے، ساس کو بھی سنبھالنا ہے، راشن بھی اسی نے خریدنا ہے. میاں صبح کا گیا شام کو